اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا أنکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ بس مسائل کا تذکرہ چل رہا تھا ازدواجی زندگی کے۔ پچھلی آیت میں چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ہر شعبے کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ایک مسلمان اور مومن اپنی زندگی کے کسی پہلو میں بھی اپنے آپ کو آزاد یا کبھی بیار و مددگار نہ سمجھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے باریک مسائل کو قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کھول کر بیان کیا ہے تاکہ اسی کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کا سفر طے کر سکے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پچھلی آیت میں حیض کے مسائل کا تذکرہ تھا کہ حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت نہ کی جائے، پھر اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں تو اللہ کے حکم کے مطابق اس سے قریب ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان توبہ کرے، بار بار اللہ سے اپنی گناہوں کی اور پاک صاف زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیت کی طرح ہیں، تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آ سکتے ہو، آؤ، اور اپنی مستقبل کا تمہیں سب سے زیادہ لحاظ ہونا چاہیے، یعنی اپنی آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح اس بات کو جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اپنی زندگی میں تم آزاد نہیں ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ سب اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہا ہے، پھر اسی کے ساتھ اپنی زندگی کے سارے اعمال کی فائل کے ساتھ تمہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ اصل میں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کھیت سے تشبیہ دی ہے۔ کیا مطلب کہ جس طرح سے کھیت کے ذریعے سے انسان اپنی کھیتی اگاتا ہے، اپنی دنیا کی ضرورتیں، بہت ساری چیزیں اس میں پیداوار ہوتی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی انسانی آبادی کے لیے، انسانی نسل کی افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا ایک زمین کی طرح سے تشبیہ دی ہے۔ تو اس میں انسان بیج ڈال کر اپنی کھیتی اگاتا ہے، ایسے ہی عورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیا میں انسانی نسل کی افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک زمین سے پیداوار جس زمین میں ہوتی ہے اس سے تشبیہ دی ہے۔ تو اس میں انسان اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے نوازتے ہیں۔ تو یہ ایک گویا یعنی چونکہ حیا سے متعلق چیزیں تھیں قرآن مجید میں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی باتیں بیان کی ہیں اس کو اشارے اور کنایے سے بیان کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان بھی ان چیزوں میں حیا کا جتنا لحاظ رکھ سکتا ہے اتنا لحاظ رکھے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی کھیت میں جیسے چاہو آ سکتے ہو، یعنی اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یعنی انسان اپنی عورت کے پاس آئے اور صحبت کریں تو اس میں اگلے مقام میں وہ صحبت کر سکتا ہے، پچھلے مقام میں نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ اور تو اس کو اگر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھیت سے تشبیہ دی کہ ایک ہی راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کی نسل کے بڑھنے کا جو راستہ ہے، اسی راستے سے انسان اپنی ضرورت پوری کرے،
دوسرے راستے سے نہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا انسان چونکہ اپنی عورت کے پاس جا کر اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے، تو اس میں بھی انسان اتنا جو ہے غافل نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آخرت اللہ کے سامنے استعدار اس وقت بھی اس کو اس کا لحاظ رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنی آخرت کی فکر کرتے رہو، اپنی یعنی اللہ کے سامنے آگے تمہیں جو ہے جو مسائل پیش آنے والے ہیں اس سے غافل مت رہو، چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں رہو، کسی بھی موڑ پر ہو، حتیٰ کہ انسان آخری درجے کی لذت کے موقع پر بھی انسان اللہ کو نہ بھولے، اللہ سے غافل نہ ہو، اس وقت بھی دعاؤں کا لحاظ ہو، اللہ کے سامنے جو ہے کھڑے ہونے کا استعدار ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے اسے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچتے رہو، اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو، جان لو کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے ہر کام کو اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق پورے کرتے رہو، پھر اللہ کی بشارت، اللہ کی طرف سے خوشخبری لے لو۔ وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں سنا دو، یعنی جو بھی خوشخبریاں اللہ کے حکموں پر چلنے پر، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے پر جو خوشخبریاں تمہیں سنائی گئی ہیں وہ خوشخبریاں حاصل کر لو، جنت کی، اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی طرف سے جو ہے آسانیوں کی۔ میرا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نعمتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔